بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. شرائط صحت الصوم. الحمدللہ ہماری گفتگو فقہ استدلالی میں کتاب الصوم میں ہے. مفطرات صوم کے بیان کے بعد مصنف شرائط صحت صوم ذکر فرماتے ہیں. وہ شرائط کہ اگر وہ نہ ہوں تو روزہ صحیح نہیں ہوگا. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اسلام. روزے رکھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ہو. بس غیر مسلم کا روزہ قبول نہیں ہے. یا اصلاً درست تعبیر استعمال کروں، غیر مسلم کا روزہ صحیح نہیں ہے. شرط دوم عقل. پس مجنون کا روزہ صحیح نہیں. شرط سوم حیض، نفاس اور وہ سفر جو موجب قصر ہوتا ہے اس سے بھی خالی ہو. یعنی اگر خاتون حیض میں ہے تو اس کا روزہ صحیح نہیں، اگر خاتون نفاس میں ہے تو اس کا روزہ صحیح نہیں. اگر انسان مسافر ہے، البتہ وہ سفر کی جس کی وجہ سے نماز قصر ہوتی ہے، تو بھی اس کا روزہ درست نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد مصنف ایک استثناء ذکر کرتے ہیں. مگر وہ مسافر کہ جو جاہل بالحکم ہے، خوب اس کا روزہ درست ہے. پتہ نہیں ہے کہ سفر کے اندر روزہ قصر ہوتا ہے، جاہل بالحکم ہے، خوب اس کا روزہ درست ہے. یا وہ مسافر کہ جو زوال کے بعد اپنے وطن سے یا ایسی جگہ سے کہ جو وطن کے حکم میں ہے سفر کرتا ہے، زوال کے بعد بھی اگر سفر کرے تو اس کا روزہ صحیح ہے. یا وہ مسافر جو زوال سے پہلے اپنے وطن میں یا ایسی جگہ پر کہ جو وطن کے حکم میں وہاں پر پہنچ جائے تو بھی روزہ درست ہوگا، صحیح ہوگا. بس مسافر میں 3 استثناء ہم نے لگائی. اگر جاہل بالحکم ہے تو بھی روزہ صحیح ہے، یا وطن اور جو وطن کے حکم میں اس جگہ سے زوال کے بعد نکلتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، یا وطن اور وہ جگہ جو وطن کے حکم میں وہاں پر زوال سے پہلے پہنچ جاتا ہے اور مفطرات میں سے کسی مفطر کو بھی انجام نہیں دیا، روزہ صحیح ہے، درست. اسی طریقے سے ضروری ہے کہ مریض نہ ہو، مرض مضر. اگر مرض مضر ہے تو بھی روزہ صحیح نہیں ہوگا. اچھا، وہ جو ضرر دینے والا مرض ہے فرماتے ہیں کہ اس کے اعراض کے لیے خوف ہی کافی ہے. یا کوئی طبیب حاذق وہ آ کر کہے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو فلاں مرض میں مبتلا ہو جائیں گے، خوب اس کا قول بھی ہو جاتا ہے، پھر بھی روزہ صحیح نہیں ہوگا. یہ عمومی شرائط ہے. مصنف اس کے بعد ان کے دلائل کو ذکر کرتے ہیں. سب سے اولین شرط اسلام ہے. اگر غیر مسلم ہے اس کا روزہ صحیح نہیں. فرماتے ہیں کہ اس شرط کے لیے جو تنہا دلیل ہمارے پاس ہے وہ اجماع ہے. لیکن بعض بزرگان 2 اور دلائل بھی ذکر کرتے ہیں.
مثلا ایک آیہ کریمہ ہے اور کچھ روایات ہیں. آیہ کریمہ منافقین کے بارے میں ہے کہ پروردگار عالم سورہ توبہ میں فرماتا ہے وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. فرماتے ہیں کہ یہ جو منافقین کے صدقات اور نفقات ہیں ان کو قبولیت سے کوئی چیز نہیں روکتی مگر یہ کہ وہ منافقین اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں. لہذا یہ چیز مانع بنتی ہے کہ ان کے نفقات جو واجبات مالی ہے، زکوٰۃ وغیرہ، وہ قبول نہیں ہے کیونکہ کفر باللہ و برسول ہی رکھتے ہیں. اچھا، یہ آیت تو ہے منافقین کے بارے میں، قبول بھی کنی منافقین کے بارے میں، لیکن کیونکہ اس کے اندر جو تعلیل ذکر ہوئی ہے نا الا انہم کفروا باللہ ورسولہ، وہ عمومیت رکھتی ہے. منافق غیر منافق جو بھی کافر ہے، جو بھی خدا اور اس کے رسول کو نہیں مانتا اس کو شامل ہے. نتیجتاً ان کی بھی یہ عبادات مالی قبول نہیں ہونی چاہیے. اچھا، ان کو یہ آیہ کریمہ چلیں ٹھیک ہے منافق کے بارے میں تھی، لیکن آپ تعلیل سے عمومیت کا فائدہ لے کر مطلق کافر کی طرف چلے گئے. چلے مان لیا اس کو، لیکن آیت تو واجبات مالی کے لیے، زکوٰۃ کے لیے. بحث ہماری روزے میں ہے، وہاں پر کیسے استدلال کرتے ہیں؟ تو جواب دیتے ہیں روزے کے مورد میں اولویت سے استفادہ کرتے ہیں. روزہ تو واجب عبادی محض ہے. درست ہے کہ زکوٰۃ کے اندر بھی عبادی پہلو ہے، لیکن ایک اور بڑا پہلو اس کے اندر مالیات والا ہے، واجب مالی والا ہے. لیکن روزہ تو ممحض عبادت ہے. جب وہ چیز کہ جس کے اندر عبادیت کے علاوہ اور عنصر ہے وہ بھی کفر کی وجہ سے صحیح نہیں ہے تو جو عبادت محض ہے بطریق اولا درست نہیں ہونی چاہیے. خلاصہ کلام، اس آیہ کریمہ سے استفادہ کرنے کے لیے دو نکات پر توجہ دیں گے. ایک الا انہم کفروا باللہ ورسولہ، تعلیل سے استفادہ کریں کیونکہ مورد تو فقط منافقین کا ہے. دو، اولویت سے استفادہ کریں زکوٰۃ سے روزے کی طرف آنے کے لیے. یہ دلیل اول. دلیل دوم وہ روایات جو کہتی ہیں کہ اگر ولایت امیر المؤمنین اور ولایت اولاد امیر المؤمنین نہ ہو تو اعمال قبول نہیں ہے. اگر اعمال کی قبولیت کے لیے ولایت شرط ہے. خوب، ان روایات کے اعتبار سے تو نہ فقط یہ کہ اسلام شرط ہے بلکہ ایمان شرط ہے. اگر مومن نہیں ہے انسان، ولایت امیر المؤمنین و اولاد علی کو قبول نہیں کرتا، ان کے تمام اعمال باطل ہیں، من جملہ روزہ. لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ دونوں استدلال قابل خدشہ ہیں. چاہے وہ آیہ کریمہ ہو، چاہے یہ روایات ہو، ان میں قبولیت اعمال کی بات ہے اور ہماری بات صحت اعمال میں ہے. خوب، دونوں میں فرق ہے. قبولیت اعمال کا درجہ صحت اعمال کے بعد کی بات ہے. ہو سکتا ہے کوئی عمل صحیح ہو لیکن قبول نہ ہو. یہ آیت کہتی ہے کفر عدم قبولیت کا باعث ہے، ولایت کا نہ ہونا عدم قبولیت کا باعث ہے. اما عدم صحت یہ نہیں سمجھ میں آ رہی. بس اس آیت اور روایت سے استدلال کرنا
خوب دیگه اتنا درست نہیں ہے. اس کے علاوہ دوسری شرط عقل ہے. خوب فرماتے ہیں کہ صحت روزہ کے لیے عقل شرط ہے. کیوں؟ آگا اس لیے کہ مجنون سے قصد قربت متمشی نہیں ہے. مجنون بیچارہ قصد قربت نہیں کر سکتا. وہ قصد قربت نہیں کر سکتا تو اس کے اعمال کیسے ہوں گے؟ عبادت ہی نہیں ہوگی. روزے میں قصد قربت ضروری ہے. دوسری دلیل یہ جو خطاب ہے شریعت میں آیا ہے صوم کتب علیکم الصیام، یہ اصلا مجنون کو شامل ہی نہیں ہے. جب خطاب ہی شامل نہیں ہے تو پھر ان کا روزہ کیسے درست ہوگا؟ 3، جب مجنون کے لیے خطاب نہیں ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ عبادت ایک امر توقیفی ہے تو خوب یہ کس نیت کے ساتھ اس عبادت کو انجام دے رہا ہے؟ اس کے لیے تو امر نہیں ہے. خوب لہذا مجنون کا روزہ صحیح نہیں ہوگا. آگا حائض اور نفسا ان کا بھی روزہ باطل ہے. دلیل روایت ہے کہ انشاءاللہ پڑھتے ہیں. عیسی ابن قاسم کی روایت ہے کہ یہاں پر 1-2 نقطے ہیں جو عبارت میں دیکھیں گے. اچھا، چوتھی شرط یہ ہے کہ مسافر نہ ہو، شرعی سفر نہ ہو. دلیل فرماتے ایک تو آئے کریمہ ہے وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور اس کے علاوہ روایت بھی ہے. اب اس عبارت کو دیکھیں. فرماتے ہیں شرائط و صحت الصوم، صحت صوم کے شرائط. یشترط فی صحت الصوم، شرط ہے روزے کے صحیح ہونے میں الاسلام والعقل، اسلام عقل، والخلو من الحیض والنفاس والسفر، وہ خالی ہو حیض سے، نفاس سے اور سفر سے. البتہ وہ سفر کے الموجب للقصر، جو قصر کا باعث بنتا ہے. الا، اس سفر سے استثناء ہے، مگر یہ کہ 3 استثناء ہے سفر کے لیے. الا السفر مع الجہل، مگر یہ کہ سفر اس صورت میں ہو کہ جب جاہل بالحکم ہو. او من الوطن وما بحکمہ بعد الزوال، یا سفر وطن یا اس جگہ سے کہ جو وطن کے حکم میں ہے اس جگہ سے سفر ہو بعد الزوال، زوال کے بعد. یا او الی ہے یعنی الی الوطن وما بحکمہ، درست ہے. او الی ہے یعنی وطن کی طرف سفر ہو. او الی المحل الذی عزم فیہ علی الاقامہ، یا اس محل کی طرف سفر ہو کہ جس محل میں اس نے ارادہ کیا 10 دن رکنے کا. او الیہ او الی المحل قبل الزوال. عبارت کو سمجھے، عبارت یہاں پر فنی ہے، یعنی یوں ہے، یعنی میں پھر سے عبارت پڑھتا ہوں. او من الوطن وما بحکمہ بعد الزوال، دوسری استثناء، وطن یا جو وطن کے حکم میں وہاں سے سفر کرے زوال کے بعد، ختم. یا او الیہ او الی المحل قبل الزوال، یا وطن کی طرف سفر کرے یا اس محل کی طرف سفر کرے کہ جس میں اس نے اقامت کا ارادہ کیا ہے اس کی طرف سفر ہو قبل الزوال، زوال سے پہلے. عبارت دقیق ہے. والمرض المضر، یہ اس پر عطف ہو رہا ہے اوپر. والخلو من الحیض، حیض پر عطف ہو رہا ہے. خلو من الحیض، من النفاس، من السفر. والمرض المضر، اور مرض مضر سے خالی ہو، اس پر عطف ہو رہا ہے. وَيَكْفِي الْخَوْفُ لِإِحْرَازِ، آغا احراز ضرر مضر کے لیے خوف کافی ہے. وقول الطبیب الحاذق الثقہ حجتون، فرماتے وہ طبیب کے جو ماہر ہے اور قابل اعتماد ہے اس کا قول حجت ہے. والمستند فی ذلک، خوب دلائل کیا ہے؟
فرماتے اما اعتبار الاسلام، ہم نے کہا کہ اسلام معتبر ہے، فمتسالم علیہ، اس پر تسالم ہے. وقد یستدل له بقوله تعالی، خوب، اور اس پر کہ بسا استدلال کیا جاتا ہے اس آیہ کریمہ سے، یہ تفصیلات بیان کر چکا. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. خوب یہ آیہ کریمہ الذي يمكن استفادة العموم منه بعد ضم الاولویہ، کہ بہت ہی نصف سطر میں دو نقطوں کو بیان کر دیا. اولاً اگر یہ منافقین کے بارے میں ہے، کہتے ہیں کہ نہ، انہم کفروا باللہ وبرسولہ ہی مقام تعلیل میں ہے اور اسے عمومیت کا فائدہ ہوتا ہے. اگر یہ فقط زکوٰۃ اور واجبات مالی کے لیے ہے، ناغا درست ہے، اس کے لیے ہے، لیکن بالاولویت روزے میں بھی آ سکتے ہیں. یہ دیکھیں فنی نکات ہوتے ہیں. الذی یمکن، کہ وہ قول خداوند منان کہ ممکن ہے اس سے عموم کا استفادہ کرنا بعد ضم الاولویہ، بعد اس کے کہ اس کے ساتھ اولویت کو ضمیمہ کریں. اولویت کو کیسے؟ واجبات مالی زکوٰۃ میں ایک عنصر عبادت کا ہے اور ایک واجبات مالی کا ہے، لیکن روزہ تو محض عبادی ہے، تو وہ تو بطریق اولا ہونا چاہیے. یہ اولویت ہے. خوب، وقد یستدل له بقوله تعالی وبالنصوص بقوله تعالی پر عطف ہو رہا ہے، اور ان روایات سے کہ جو دلالت کرتی ہیں علی اعتبار شرطیت الولایہ، کہ ولایت شرط ہے، کہ المفقودۃ لدى الکافر، جو ولایت کافر کے پاس نہیں ہے. کصحیحۃ عبد الحمید ابن ابی العلاء عن ابی عبداللہ علیہ السلام، اگر روایت صحیح ہے. وَكَذَلِكَ هَذِهِ الْأُمَّةُ الْآسِيَةُ الْمَفْتُونَةُ بَعْدَ نَبِيِّهَا وَبَعْدَ تَرْكِهِمْ الْإِمَامَ الَّذِي نَسَبَهُ نَبِيُّهُمْ لَهُ. اسی طریقے سے یہ امت گناہگار کہ جو پیغمبر کے بعد فتنے میں پڑی اور جنہوں نے اس امام کو چھوڑ دیا کہ جس امام کو ان کے نبی نے ان کے لیے معین کیا تھا، فَلَن يَقْبَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَمَلًا، خدا ہرگز ان کے عمل کو قبول نہیں کرے گا. وَلَن يَرْفَعَ لَهُمْ حَسَنًا، ان کی کسی نیکی کو بلند نہیں کرے گا. حَتَّى يَأْتُوا اللَّهَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ، مگر یہ کہ اسی باب اور اسی وادی سے وارد ہوں جس باب اور وادی کا خدا نے امر کیا ہے. وہ کون سا باب ہے، وہ کون سی وادی ہے؟ ولایت کی وادی ہے. وَيَتَوَلَّوْا الْإِمَامَ الَّذِي أُمِرُوا بِوِلَایَتِهِ، اور اس امام کی ولایت کو قبول کریں جس کی ولایت کا ان کو امر کیا گیا ہے. وَيَدْخُلُوا مِنَ الْبَابِ الَّذِي فَتَحَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَهُمْ، اور داخل ہوں اس دروازے سے کہ جس دروازے کو ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے کھولا ہے، یعنی امامت کا باب وغیرہ. اور اس صحیح ہے عبد الحمید کے علاوہ بھی اور روایات ہیں. وَمِنْهُ يَتَّضِحُ اعتبار شرطیت الایمان ایضاً، اگر ان روایات سے تو پتہ چلتا ہے نہ وقت یہ کہ اسلام شرط ہے بلکہ ایمان شرط ہے. الا، کہ ان دونوں استدلالوں پر نقد کر رہے ہیں. الا ان بالامکان مناقشۃ دلالت النصوص المذکورہ، اگر لیکن ممکن ہے کہ نصوص مذکورہ پر آپ نقد کریں. بکونہا ناظرۃ الی مرحلۃ القبول التي هي مغائرة لمرحلة صحة العمل، اگر یہ روایات ناظر ہے مرحلہ قبولیت کی طرف، وہ مرحلہ قبولیت جو مرحلہ صحت عمل کے علاوہ ہے. بمعنی فراغ ذمت منو، صحت عمل یعنی ذمہ بری ہے، اما قبول ہوتا ہے یا نہ صحت عمل کے بعد کی بات ہے. قال تعالی انما یتقبل اللہ من المتقین، خوب خدا اعمال قبول کرتا ہے فقط متقین کے،
اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ غیر متقی کا عمل صحیح نہیں ہے. ولا يبقى بعد هذا دلیل علی الشرطیہ، جب ان دونوں دلائل میں مناقشہ ہوا تو پھر شرطیت پر کوئی دلیل باقی نہیں رہتا سوى التسالم القطعی، مگر یہ کہ وہی اجماع قطعی ہے کہ تسالم قطعی اجماع سے بھی بالاتر ہے. هذا مضافا الى عدم تأتی نیت القربت من بعض افراد الکافر، اگر کافر کے بعض افراد سے قصد قربت بھی متمشی نہیں ہے، مثلا غیر کتابی اصلا قصد قربت نہیں کر سکتا، وہاں پر وہ بھی دلیل ہے، لیکن اس کو عمومی دلیل نہیں قرار دے سکتے کیونکہ کتابی سے تو قصد قربت متمشی ہے، لہذا کا بعض افراد کافر تمام شدہ. وَأَمَّا شَرْطِيَّةُ الْعَقْلِ فَلِعَدَمِ تَأَتِّ النِّيَّةِ بِدُونِهِ، عقل شرط ہے اس لیے کہ مجنون تو نیت نہیں کر سکتا. 2 الا ان الخطاب بالتکلیف اذا لم يكن شاملا للمجنون فلا يبقى بعد ذلك دلیل علی الصحة فی حقه. دوسری بات کہ جو مجنون ہے اس کو خطاب شامل نہیں ہے. خوب جب خطاب بالتکلیف یعنی مثلا مجنون کو شامل نہیں ہے تو اس سے عبادت صحیح کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ عبادت کیا ہے؟ قصد امر کرنا. عبادت امر توقیفی ہے، اس کے لیے امر چاہیے. خب جب امر اس کو شامل ہی نہیں ہے تو کس امر کی نیت کا ارادہ کر کے وہ عبادت کو انجام دے گا؟ یہ دقیق ہے. الا ان الخطاب بالتکلیف اذا لم يكن شاملا للمجنون، جب خطاب بالتکلیف مجنون کو شامل نہ ہو تو فلا يبقى بعد ذلك، اس کے بعد باقی نہیں رہتی کوئی دلیل علی الصحة فی حقہ، اس کے حق میں صحت پر کوئی دلیل باقی نہیں رہتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا عمل عبادیت سے متصف نہیں ہے. خب عبادیت سے متصف نہیں ہے تو عمل صحیح کیسے ہوگا؟ اگر عبادیت سے متصف کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ عبادت یعنی قصد امر کرنا، خب امر تو اس کو شامل ہی نہیں ہے. فتأمل جیدا نقطہ خوبیس. وَأَمَّا الْخُلُوُّ مِنَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ، بابا حیض اور نفاس سے بھی خالی ہو. فَلِصَحِيحَةِ الْعِيسِ بْنِ قاسم سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن امرأة تطمس فی شہر رمضان قبل ان تغیب الشمس، اس خاتون کے بارے میں پوچھا کہ جو ماہ رمضان میں خون حیض دیکھتی ہے غروب آفتاب سے پہلے. قال تفطر حین تطمس، جیسے ہی حیض کو دیکھا افطار کرے گی. وغیرہ عیسی بن قاسم کی صحیحہ کے علاوہ بھی ہے. وصحیحۃ عبد الرحمن بن حجاج، آگا یہ صحیحہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہی. سألت ابا الحسن عن المرأة، راوی کہتا ہے کہ میں نے امام کاظم علیہ السلام سے پوچھا، ابو الحسن یعنی امام کاظم یہاں پر، عن المرأة خاتون سے، وصحیحت پڑھے، صحیحت ہونا وصحیحت پڑھے عیسی بن قاسم پر کہ یہ نفاس کے بارے میں. ان المرأة تلد بعد العصر، عصر کے بعد بیٹا پیدا کرتی ہے. اتتم ذلك اليوم ام تفطر، خوب ولادت ہوئی ڈیلیوری ہوئی لیکن عصر کے بعد، اب وہ روزہ پورا کرے یا روزہ کھولے گی؟ قال تفطر، افطار کرے گی کھولے گی. وتقضي ذلك اليوم، اس یوم کی قضا کرے گی. ھذا یعنی خذا. ولكن في صحيحة ابی بصیر عن ابی عبداللہ علیہ السلام مشکل ہے. آگا لیکن صحیح ابو بصیر تو ان کے خلاف ہے. وہاں پر آتا ہے ان عرض للمرأة التمس في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة ان تأكل وتشرب، وان عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل وَلْتَعْتَدَّ بِصَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مَا لَمْ تَأْكُلْ وَتَشْرَبْ. یہ تو برخلاف ہے. ابو بصیر کہتے ہیں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر خاتون ماہ رمضان میں زوال سے پہلے خون حیض دیکھے تو وہ اس کو اختیار ہے، چاہے تو کھائے پیے چاہے تو روزہ مکمل کرے. لیکن اگر بعد زوال شمس کے بعد اگر خون دیکھتی ہے
تو غسل کرے گی اور اس روزے کی اعتنا کرے گی اگر اس نے کھایا پیا نہیں ہے. یہ تو ان کے برخلاف ہے. کہتے ہیں الا انہا مہجورۃ لدى الاصحاب، مگر یہ کہ روایت مہجور عنہا ہے، اصحاب نے اس پر عمل نہیں کیا. ولم يعرف عامل بها فتسقط عن الاعتبار، جب مشہور نے اس پر عمل نہیں کیا تو اعتبار سے ساقط ہے. انشاءاللہ کسی دن اس کی وضاحت کروں گا کہ مہجور عنہ اصحاب اگر وہ روایت تو کیوں وہ قابل اعتنا نہیں ہے. کسی دن وضاحت کروں گا، آج وقت گزر گیا ہے. وَأَمَّا شَرْطِيَّةُ عَدَمِ السَّفَرِ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى، خوب شرط ہے کہ مسافر بھی نہ ہو. دلیل وہی قول خداوند منان، من کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، واضح ہے. اور موثقہ سماع سألت عن الصيام فی السفر قال لا صيام فی السفر، روزے کا حکم پوچھا کہ سفر میں روزہ کیسا ہے، امام نے کہا کہ سفر میں روزہ نہیں. قد قام ناس علی عہد رسول اللہ فسماهم العصاة، پیغمبر کے زمانے میں کچھ لوگوں نے روزہ رکھا، پیغمبر نے ان کو عاصی کہا، گناہگار کہا. فلا صیام فی السفر الا الثلاثة ایام التي قال اللہ عز وجل فی الحج، مگر وہ 3 دن کہ جو حج کے ایام میں کہ بیچارے کے پاس مشکل ہے، قربانی وغیرہ نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے کہ 10 دن روزہ رکھے، 3 دن وہاں پر رکھے گا، 3 دن پھر بعد میں 7 دن بعد میں رکھے گا. وہ 3 دن سفر کے کہتے ہیں رکھ سکتا ہے، مشکل نہ دار ہے. اگر یہ جو روایت ہے مزمرہ سال تو ہو یعنی کیا کہتے ہیں کہ بابا اگر سماع جیسا جو اجلہ میں سے وہ اگر مزمرہ لے کر آتا ہے تو مشکل نہیں ہے. ولا يضر الازمار بالصحیحۃ بعدما كان المزمر من اجلاء الاصحاب الذين لا يليق بهم السؤال من غیر الامام. اگر یہاں پر ازمار مشکل ساز نہیں ہے، درست ہے، مسئول عنہ ظاہر نہیں ہے، لیکن اگر مزمر اجلاء اصحاب میں سے ہو کہ جن کے بارے میں سزاوار نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ سوال کریں امام سے، غیر امام سے وہ لوگ سوال نہیں کرتے، تو وہاں پر مزمرہ مشکل نہ دار ہے. وَأَمَّا اعتبار ایجاب سفر للقصر، ہم نے کہا وہ سفر کے جو موجب قصر ہو، کیوں؟ فلصحیحۃ معاویہ بن وہب عن ابی عبداللہ اذا قصرت افطرت واذا افطرت قصرت، اگر نماز کے قصر ہونے اور افطار روزہ میں ملازمہ ہے. اگر نماز قصر ہے تو روزہ بھی افطار ہوگا، اگر روزہ نہیں ہوتا تو نماز بھی قصر ہوگی. وصلی اللہ علی محمد وآل بیت